جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو الحمدللہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ صدق اللہ العظیم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے پروقار اجلاس کے صدر باوقار حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ دیگر شہنشین پر اور سامنے کرسیوں پر تشریف فرما حضرات علماء کرام برادران اسلام معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو کیوں مبعوث کیا جاتا ہے؟
ان کے دنیا میں تشریف آوری کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، کیا مطمح نظر ہوتا ہے؟ اتنی جانفشانی، اتنے مجاہدات، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سلسلہ دیکھیں گے۔ سرکار کی بعثت کا ایک اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برتری عطا کرنے کے لیے سرکار کو مبعوث فرمایا تھا۔ آج مسلمانوں میں مایوسی ہے کہ دین مٹ رہا ہے، دین ختم ہو رہا ہے، اور تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں اور روزانہ کے اخبار پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزانہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں بڑا عجیب مضمون بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا پیچھے پڑ جائے گی کہ اسلام کو ختم کرے اور مسلمانوں کو مٹائے، لیکن جو شجر اللہ نے لگایا ہے وہ بلند ہوتا ہی جائے گا، اور اس کی سربلندی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حالات کتنے بھی ناسازگار ہو جائیں، لیکن ایک جماعت اللہ تعالی ہمیشہ جو ہے حق والوں کی قائم رکھیں گے تا قیامت وہ کام کرتی رہے گی۔ یہ جماعت کون سی ہوگی؟ محققین نے لکھا کہ وہ اہل سنت والجماعت۔ یہ جماعت دنیا میں بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، اور مختلف حلقوں میں اور مختلف ملکوں میں یہ کام کرے گی، اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے اور اعلاء کلمت الحق کی محنت کرتی رہے گی۔ اس حدیث شریف کو بخاری میں بھی روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، لا یزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ تو اب یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ دین ذلیل ہو رہا ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ دین ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا، سر بلندی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے نام لیواؤں اور مت والوں کے لیے۔ اگر ہماری زندگیاں دین پر آ جائے، آج سب سے زیادہ ضرورت اگر ہے تو ہم کو دین کی ضرورت ہے، اور لوگ کہتے ہیں قرآن کریم پرانی کتاب ہے،
اور میں کہتا ہوں یہ ایک ہی پرانی کتاب ایسی ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یہ جوان ہو رہی ہے، اور دنیا کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آج دنیا کو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج دنیا کو قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قرآن کریم عجیب و غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ سرکار معلم بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ کا معجزہ جو دیا گیا ہے وہ بھی علمی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کس بات کا معلم بنایا ہے؟ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی بہترین تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ سب سے بہترین اخلاق کے حامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چاہتے ہیں کہ امت میں بھی یہ بہترین اخلاق آ جائیں۔ نماز تو ضروری ہے، روزہ ضروری ہے اپنے وقت پر، لیکن آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی غیر دیکھنے نہیں آئے گا، لیکن آپ کے اخلاق جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور وہ نظر آئیں گے۔ اور یہ تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کو انسان بنایا جائے۔ بس کہ مشکل ہے گھر ایک کام کا آسان ہونا، اور آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسانیت اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب آدھی آیت قرآن، عجیب معجزہ اور عجیب معجز کلام ہے، فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے ان کو فالو کیا جائے، ان کی ڈگر پر چلا جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اب سرکار کو بھی مبعوث کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کی اتباع کی جائے، اور جس نے رسول کی اتباع کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ فرماتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ کسی سنت کو معمولی مت سمجھیے، حضور کی اتباع کو معمولی مت سمجھیے، یہ کامیابی کی ڈگر ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ عرض کر رہا تھا سنتوں کی مثال بہت اچھی، اہل اللہ نے دین کو سمجھا ہے، اور جو سمجھ لیتا ہے دین کو اس کے لیے سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ غار ثور میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے، حالانکہ غار تھی اور وہ بھی بہت تنگ غار تھی، لیٹ کر تو اندر داخل ہو سکتے تھے، ایسی تو وہ غار تھی۔ غار میں جتنے سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کو بند کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر سرکار کو آرام پہنچانے کے لیے خود بیٹھ گئے۔ ایک بات اور بھی عشق کی عرض کرتا جاؤں، جس کی طرف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے غار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، اور صدیق اکبر کا بھی یہی حال ہے، تلاش ہے کہ کوئی غذا مل جائے۔ تو ایک چرواہا جا رہا تھا، اس سے ایک بکری دودھ دوہنے کے لیے لے لی، دودھ دو لیا پیالے میں، اور اس پیالے کے اندر پانی ڈالا جس میں دودھ تھا، کیونکہ دودھ جب تھنوں سے نکلتا ہے تو گرم ہوتا ہے، معدے کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ملا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے بیٹھ کر وہ دودھ پیا، نوش فرمایا۔ جملہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور میں دیکھ رہا تھا۔ اب جملہ سنو، شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو، یہاں تک کہ میں سرکار کے دودھ پینے سے راضی ہو گیا۔ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں کہ پیے میرے آقا اور خوش ہو جائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ذرا غار ثور میں اوپر کی طرف نظر پڑ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا گھبرانے کی وجہ کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سرکار وہ اوپر آ چکے ہیں، یہ گھبرانے کی بات ہے، اور مجھے اپنی فکر نہیں آقا، آپ کی فکر ہے، اس بنا پر کہ آپ کے کندھوں پر پورے عالم میں دین پھیلانے کی ذمہ داری ہے، اور یہ ظالم آ گئے ہیں۔ ایک بات اور بھی سنتے جائیے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کے مشن جب تک مکمل نہیں ہوئے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نہیں۔ جب ان کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ باقی جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے وہ بیچ میں سے چلے گئے، اور جو سچے انبیاء کرام رہے ہیں ان کے مشن کی حفاظت اللہ کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ سائے کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ یہودی ہر وقت جو ہے قتل کے لیے درپے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر سے اعلان ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے، کوئی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ دشمنوں کے نرغے میں بھی حق بات کہنے کے لیے آپ تیار رہیں، ذرا بھی نہ گھبرائیں۔ ایسے لیڈر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک پہلوان تھا، یہ سب سیرت ہی کا حصہ ذکر کر رہا ہوں، اس کا نام ابو کبیر تھا، بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا، لوگ بہت ڈرتے تھے اس سے، کہاں کس کو کب مار دے ٹھکانا، من چلا آدمی تھا۔ ایک دن دربار رسول میں آ گیا، صحابہ کرام گھبرائے، حضور یہ آ گیا ہے اب کیا ہوگا؟ ارے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وہ انسان ہم انسان، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ بات کرے گا تو ہم بات کریں گے، وہ لاد دے گا تو ہم جواب دیں گے۔ اس نے آ کے کہا کہ آپ دعوت کس بات کی دیتے ہیں؟ بلا جھجک کے گھبرائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں آخری پیغمبر ہوں، یاد رکھنا، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے گا، خالی حضور کو نبی ماننا نہیں ہے بلکہ آخری نبی ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمازوں کی دعوت دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، اگر مال ہو تو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، یہ سب احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور دعوت دیتا ہوں پاک دامنی کی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی دعوت دیتا ہوں، عفاف کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں۔ اچنبے میں پڑ گیا، آپ کی دعوت تو نہایت عمدہ ہے، پھر لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ بھائی حق کے دشمن تو ہیں، حق کے دشمنوں کی کیا کمی ہے؟ سب جانتے تھے مکے والے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، قرآن کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صدیق کہا ہے اور امین کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، دین کا کام کرنا کیسے ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے، انبیاء کرام کیسے دین کا کام کرتے ہیں، علماء اس طرح سے کام کریں، حکمت کے ساتھ کام کرنا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس نے کہا کہ میں دین قبول کر لوں لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بدستور بدکاریاں کرتا رہوں گا۔ بدکاری سے تو اسلام نے بہت بچنے کے لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جانا، دوائی زنا سے بھی اپنے آپ کو بچانا، ورنہ یہ بڑا گناہ تمہیں مجرم بنا دے گا، گناہگار بنا دے گا، تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس نے کہا میں تو آوارہ گردی میں ہوں بھائی، یہ جاری رہے گا، میں دین بھی قبول کر لوں تو یہ جاری رہے گا۔ ہم ہوتے تو غصے میں آ جاتے کہ بھائی جا، اسلام کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ دوسری تمہاری شرط بتاؤ. اس نے کہا یہ دمادم جو 5 نمازیں آتی ہیں میں نہیں پڑھوں گا. آج بھی بعض لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے. نماز یہ عبادات میں اعظم ترین عبادت ہے. جتنی عبادات ہیں ان تمام کا خلاصہ نماز ہے. اور یہ جو آج بے حیائیاں اور عریانیت نظر آتی ہے دنیا میں، اگر اللہ کی قسم لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، ماں بہنیں نماز پڑھنے والی بن جائیں، ان کی عریانیت ختم ہو جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز گناہوں کے کام سے روکنے والی ہے، بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، عریانیت سے روکنے والی. سدھر جائے گا جوان، مسجد میں آنے والا بن جائے. کھیل کود منع نہیں ہے، گراؤنڈ میں جاؤ، اپنی باڈی بھی بناؤ، لیکن ذرا اپنا ایمان بھی بناؤ، عشق رسول بھی اپنے اندر پیدا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. یہ جو بالوں کی کٹ ہوتی ہے نا، یہ کٹ کو ختم کرو. حدیث میں منع فرمایا تھوڑے سے بال یہاں سے لینا، اوپر سے لینا، سائڈ سے تھوڑے کاٹنا منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بال کاٹو تو سب طرف سے برابر کاٹو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بال کاٹنے کے بیان فرمائے ہیں اور حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. آپ کے پاس علماء ہے، امراوتی علماء کا شہر ہے اور چاروں طرف علماء ہے. کبھی رجوع کیجئے، علماء سے پوچھئے. تو نماز نہیں پڑھوں گا. جواب سننا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کبیر تمہاری بہنیں ہیں؟ کہا جی ہاں ہے. والدہ بھی زندہ ہے؟ کہا والدہ بھی حیات. بیٹیاں ہیں؟ کہا بیٹیاں بھی جوان ہیں. پھر بھی یہ بدکاری. اگر تمہاری بہو بیٹی پر کوئی غلط نظر ڈالے تو کیا کرو گے؟ کہا نہیں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں تو پہلوان آدمی ہوں، ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. میں کاہے کا برداشت کرتا تھا اس کو. تو کہا جب آپ کسی کی بہو بیٹی خاتون پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کو بھی کبھی سوچا ہے؟ یا اس کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچا ہے؟ آپ قوم کے سردار ہیں، میرے اشارے کو سمجھیں. سمجھ گیا. بہت سمجھدار تھا، بدکار تھا لیکن سمجھدار تھا. ابو کبیر نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یوں کام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خالی غصوں سے کام نہیں چلتا، حکمت سے چلتا ہے. اب توبہ کر لی اور سچی توبہ. یوں کہا کہ اب کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر نہیں دیتے. یہ 1 منٹ کی تعلیم کا اثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہے. اور پھر جب اس نے پوری طرح سے اقرار کر لیا دین کا، تو اب وہ دوسری شرط ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی. اس دین میں کیا بھلائی ہے جس کے اندر سے نماز نکال دی جائے. اگر ہماری زندگی سے نماز ہی نکل گئی تو رہ کیا جاتا ہے؟ اس سے تو ہم مسلمان ہیں. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خان نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لیے
بے چین ہو رہے ہیں، اس نقطے کو یاد رکھیں۔ بے قراری کا عالم ہے، سرکار وہ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی مومنٹ نہیں فرمائی، بے قراری کا اظہار نہیں فرمایا، جیسے لیٹے ہوئے تھے ایسے ہی لیٹے رہے، بے چینی اور خوف و ہراس کا کوئی احساس اور کوئی شائبہ سرکار کے چہرے پر اور جسم میں نظر نہیں ہے۔ اتنی ڈرانے والی بات ہے، وہ گرفتار کر لیں گے، پکڑ کے لے جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن آقا آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کہ ہم لوگ یہاں جو آئے ہیں غار ثور تک پہنچے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ کے حکم سے آئے ہیں؟ ابو بکر نے کہا نہیں، ہم تو پہلے بھی آنا چاہتے تھے لیکن اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا ہجرت نہیں کی، اب ہجرت کی اجازت ملی تو ہم لوگ چلے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اس لیے چلے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نقطہ میں بتلانا چاہتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے، لیکن نبی کا ایمان کتنا مضبوط، اللہ کی ذات پر توکل کتنا عمدہ کہ کہا گیا بتایا گیا لیکن مومنٹ اور حرکت بالکل نہیں ہوئی۔ یہ دل کے اندر جو بھرا ہوا یقین ہے اس کا نتیجہ ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر دشمن نے تلوار سونت لی اور آرام کر رہے تھے، آقا سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا من یمنعک منی، آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور جاگ گئے اور جاگنے کے بعد لیٹنے کی پوزیشن میں تھے، حضور ہڑبڑا کر اٹھے بھی نہیں اور حرکت بھی نہیں کی، اور کوئی بے قراری کا کہ سر پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے اور چلا دے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا، موت کا کوئی ڈر نہیں، معلوم ہے کہ اللہ کی حفاظت کا نظام چل رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ پہ یقین ہو تو ایسا ہو۔ تین مرتبہ، ایک روایت میں 3 مرتبہ ہے اور ایک روایت میں 1 مرتبہ ہے، اس کے سوال کا جواب دیا من یمنعک منی، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ جواب میں بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ سرکار نے فرمایا اللہ، آج یہی اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے نا اور ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ ہمارے بیڑے پار فرمائے گا، اور گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سکینہ نازل فرمائی دی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو سمجھتا ہے اس کو سمجھانا آسان ہے، مدرسے میں جس کو کتاب سمجھ میں آ گئی وہ سمجھنے کا ایک درجہ یہ ہے کہ کتاب دوسرے طالب علم کو سمجھا دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایسی کتاب لکھ دے، اور تیسرا درجہ یہ کہ خالی سمجھ لے، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ نہ سمجھے تو خدا اس کو سمجھے۔ بہرحال سمجھا ہوا مثال بھی اچھی بیان کر کے سمجھا سکتا ہے،
تو سنتوں کی مثال جو ہے اللہ والوں نے دی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ، کہ جیسے کشتی میں ایمان والے بیٹھے اور اللہ نے ان کو پار لگا دیا، اسی طرح کوئی سنتوں کی کشتی میں بیٹھ جائے گا، اللہ اس کی نیا بھی پار لگا دے گا، اللہ اسے بھی کامیاب فرما دیں گے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ نکلا ہے، تو ایک بات تفسیری نقطہ نظر سے علماء تشریف رکھتے ہیں، اس لیے عرض کرتا جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، بعد میں طوفان آیا، کشتی چلنے لگی، حکم دیا ایک دعا پڑھو، ہمیں دعا بھی بتائی، کشتی میں بیٹھنے کی دعا کیا ہے قرآن کریم میں ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کشتی کا چلنا اور رکنا سب اللہ کے حکم سے، سواری پر بیٹھو تو دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، ھذا کو بلینک رکھو، سبحان الذی سخر لنا الموٹر نہیں کہا، اور کار بھی نہیں کہا کہ وہ بھی بیکار ہے۔ دو علماء آپس میں ملے، اجتماع تھا، جب ختم ہوا اجتماع دونوں کی ملاقات ہوئی، علماء کی لطیفے بھی علمی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج میرے پاس کار نہیں ہے، تو دوسرے نے کہا کہ آج آپ بیکار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیکار تو ہوں لیکن بے بس نہیں ہے۔ ایک شاعر جو ہے وہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو دوسرے شاعر سے ملاقات کرنے گیا، تو دوسرے شاعر نے اپنی شاعرانہ زبان میں اعتراض کیا، خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ کیوں چلے زاہد، خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ کیوں چلے زاہد، خدا سے ملنا ہے یا خدا کے گھر سے ملنا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ اس لیے چلے زاہد، خدا سے ملنا ہے لیکن خدا کے گھر میں ملنا ہے۔ جواب یہ دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دعا ہر وقت کی بتائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، ہوائی جہاز آئے گا، اس سے آگے آئے گا، اس سے آگے آئے گا، قیامت تک جتنے نئے ویکلز آئیں گے سب کے لیے یہی دعا چلے گی، نئی دعا کی ضرورت نہیں، قرآن ایور لاسٹنگ ہے، for every time and for everyone and for every generation till the day of Qiyamah۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے for the entire mankind، پوری انسانیت کے لیے، until the day of judgment، قیامت کے دن تک، جب تک قرآن کریم باقی ہے یہ دعا باقی رہے گی اور یہی پڑھنا ہے۔ دعا بتا دی کہ دعا پڑھ لو، بیٹھ جاؤ، پہنچ جاؤ گے، ساحل پر لنگر انداز ہو جائے گی آپ کی کشتی۔ یہ طوفان میں بھی سفینہ نوح چلا اور دعا پڑھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے پار لگا دیا۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں، اور عجیب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ سب کے جوابات انہوں نے دے دیے ہیں۔ انہوں نے ایسی بات لکھی ہے اس موقع پر کہ مفسرین قلم توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے عجیب بات لکھی، فرمایا
آدھی بسم اللہ پڑھی حضرت نوح علیہ السلام نے، بسم اللہ بس اتنا مجرہا و مرساہا، اور اللہ تعالیٰ نے بیڑا پار لگا دیا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہے۔ اگر یہ اس کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی نیا کیوں پار نہ لگ جائیں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سنتوں کی مثال کشتی نوح کی ساتھ دی گئی۔ سنتیں معمولی نہیں، دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں۔ چاول کا ایک دانہ، چاول کا ایک دانہ دسترخوان پر گر گیا، آپ نے سنت سمجھ کر کہ میرے آقا نے گرے ہوئے دانے کو کھانے کے لیے کہا ہے اس لیے اٹھایا اور کھا لیا۔ ایک دانے کا کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا میں کوئی ویلیو نہیں۔ ایک دانہ کسی کا چوری ہو جائے تو اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، نہیں تو سزا ملے گی۔ ایک دانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈتا نہیں ہے۔ لیکن یہی دانہ اس کے ساتھ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جائے اور اس کو کھا لے تو یہ دانہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ کھانے والے کو جنت میں پہنچا دیتا، اسے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق اپنے اندر پیدا کیجئے، سنتوں سے عشق رسول پیدا ہوگا، اور عشق رسول سے سنتیں زندگیوں کے اندر آئی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے کہ یہ راستہ اور یہ ڈگر کامیابی کی ڈگر ہے، اس پر چلتے چلے جاؤ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے علماء جلیل القدر، 10 سال تک دورہ تنے تنہا پڑھایا علماء کو، کتب ستہ تنے تنہا پڑھاتے تھے، بڑا کام ہے۔ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، ایک اجنبی آیا ہے، وہ اجنبی نے آ کر جو ہے 3-4 کھجوریں حضرت کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ سرکار کے دیار مدینے سے لایا ہوں۔ حضرت نے سبق بند کر دیا، حدیث کا سبق ہو رہا تھا، بھائی سبق رک جائے گا، سبق بند کرو، کتابیں بند کر دو، اور اپنے خادم سے کہا یہ بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا ہدیہ آیا ہے، لہذا اس کی قدر کی جائے، اور ہمارے مخصوص جو ملنے والے ہیں ان کی فہرست تیار کی جائے۔ 30 آدمیوں کی فہرست تیار کی گئی، کہا یہ 3 کھجور جو ہے ان کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ 3 کھجور 30 آدمیوں میں، اونٹ کے منہ میں زیرہ ملے گا کیا کسی کو؟ وہ بیچارے طالب علم کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اس میں کیا کسی کو ملنا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے ساتھ گفتگو ختم، تو نے سرکار کے شہر سے آنے والی اس سوغات کی ناقدری کی ہے۔ تو جانتا ہے اس کا ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک طرف ہیروں کا ڈھیر رکھ دیا جائے اور دوسری طرف مدینے کی کھجور کی گٹلی رکھ دی جائے تو میں گٹلی لے لوں گا، ہیروں کو لات مار دوں۔ یہ عشق ہونا چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے، تو پھر کیا عالم رہتا ہے زندگی میں عمل کا۔ 22 سال تک حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تکبیر تحریمہ نہیں گئی۔ پھر وہ تقسیم کیا گیا، مل جائے صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے، 100 بار انہیں رکھوں
آنکھوں میں قرینے سے یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ سنتوں کا اہتمام ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع کی اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ پیش کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے آیت مبارکہ میں، اور فرمایا کہ رسولوں کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی اداؤں کو زندگی میں جگہ دی جائے، جتنا کہیں اتنا کرتے جاؤ، جو نہ کہیں مت کرو۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں بنائی تھی، ایک لکیر بنائی چٹان کے پاس سے، صحابی اس کے اوپر کدال لگا رہے ہیں، کدال اچھٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کدال ٹوٹ جائے گی، بھائی لائن سے ذرا ادھر ہٹ کر ذرا کھودو نا، اور ادھر ہٹ کر ذرا کھودو نا، بالکل لائن پر تم دیکھتے ہو کہ پتھر ہے اور اچھل کر کلہاڑی واپس آ رہی ہے، پھر بھی وہ اسی پہ مارتے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کا بنایا ہوا لکیر ہے، یہ 10 کدالیاں ٹوٹ جائیں گی تو ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے نبی کی لائن نہیں ٹوٹ سکتی۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور ایک بار پھر وہ شعر دہراتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں حضرت مولانا عبدالمصور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ اتنا بہترین پروگرام تھا، اور راندیر تشریف لائے، اور راندیر تشریف لانے کے بعد جو ہے دعوت دی، اور مولانا افسر صاحب اور مولانا بابا میاں صاحب ان دونوں حضرات نے تائید کی۔ بعد میں مولانا یوسف صاحب نے بھی فرمایا کہ نہیں، ان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ان حضرات نے حکم دیا، اس حکم پر جو ہے حضرت کی بات کو مان لیا، اور آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے حائل ہوا، حاضر ہوا، اور برداشت کرنے کی آپ کو نوبت آئی۔ اتنے دیر تک جو ہے سمع خراشی کی ہے، لیکن بات سب میرے آقا کی ہے، اس لیے یہ بڑا مقدس موقع تھا۔ وہ زبانیں بھی بڑی مبارک ہیں کہ جس کے اوپر مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور وہ کان مبارک ہیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنا جائے، اور وہ زندگیاں نہایت مبارک ہیں جو سنتوں سے آراستہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔